الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اس عنوان کے تحت جو سیریز ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم نے انتخاب کیا ہے وہ معاشرتی مسائل اور برائیاں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور وہ احادیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں، لیس منا، ہم میں سے نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو برائیاں ہیں ان کا ارتکاب کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ بہت خطرناک چیز ہے جس کی توجہ میں آپ کو دلا رہا ہوں۔ بہت خطرناک بیماریاں ہیں، بہت خطرناک مسائل ہیں، ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اسی لیے اس جذبے کے تحت کہ کسی کی اصلاح ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں، ان برائیوں کا ارتکاب کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ آج ہماری چھٹی ویڈیو ہے، ابو داؤد میں مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حدیث میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل یبیع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من غشنا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، اس کا ترجمہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو غلہ بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس کو کس طرح سے فروخت کرتے ہو، یا کیا قیمت ہے اس کی؟ اس آدمی نے کہا کہ اتنے میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ آپ اس غلے کے اندر اپنی انگلی ڈالیں، اپنا ہاتھ ڈالیں اس غلے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی ڈالی تو پتہ چلا کہ نیچے سے یہ گیلا ہے یا سڑا ہوا ہے یا تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی اور ہم سے دھوکے بازی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ من غشنا فلیس منا۔ دوسری روایت میں جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ہم سے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں، جس نے جال سازی کی ہمارے ساتھ وہ ہم میں سے نہیں۔ تجارت میں، خرید و فروخت میں ایسا مسئلہ، ایسی بیماری جس میں پاکستان اور ہندوستان اور دنیا اسلام کے اکثر معاشرے میں یہ مسائل ہیں۔ مسائل کیا ہیں؟ مسائل یہ ہیں کہ ہمارے ہاں ملاوٹ ہے، جو ہے نا دھوکے بازی ہے، اصلی اور نقلی کی جو ہے نا خلط ملط ہے۔ ہر شہد بیچنے والا اپنی دکان پہ لکھے گا اس کے پاس اصلی شہد ہے، ہر گھی بیچنے والا اسے خالص کہہ کے بیچے گا۔ اس طرح سے جو ہے نا ہر چیز آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ مٹھائی والا ہے تو وہ کہے گا کہ خالص دیسی گھی سے بنی ہوئی مٹھائی، ہر آدمی۔ لیکن ہر آدمی کی کوشش ہے، الا ماشاء اللہ، استثناء ہر جگہ پر ہے، پاکستان میں بھی ہر جگہ پر ہے۔ ایماندار تاجر بھی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سچے اور مخلص تاجر بھی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے دم سے یہ دنیا قائم ہے۔ لیکن اکثریت ایسی ہے جو ملاوٹ کرتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، غلط بیانی، چور بازاری، ہر قسم کی برائی خرید و فروخت میں انجام دی جاتی ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کر کے ہم پر عظیم احسان کیا گیا ہے۔ خرید و فروخت میں، تجارت میں، کاروبار میں ہم دھوکے بازی کر کے، ملاوٹ کر کے، جال سازی کر کے اپنے آپ کو اس امت سے نکال رہے ہیں۔ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک سزا ہے۔ خرید و فروخت میں، تجارت میں دھوکے بازی کرنے کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا اسی دنیا میں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ اور سچا جو تاجر ہے اس کے لیے قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اور صدیقین کی صحبت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔